السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں سیاست سے متعلق ایک چھوٹا سا درس ہوگا۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس درس کو آپ بغور سماعت فرماویں تاکہ ہم سب کو معلوم ہو سکے کہ سیاست کیا چیز ہے۔ دیکھیے، سیاست کے بارے میں ہم کو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمیں جو لوگ تھوڑا سا دراندیش اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ ایکٹیو اور VIP سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں بڑے بڑے گریجویٹ اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تو ہیں ہی، لیکن علماء بھی اس تعلق سے یہی نظریہ پیش کرتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے یہ مذہب اسلام میں داخل ہے، بلکہ یہ اگر کہا جائے تو 100% غلط نہیں ہوگا کہ سیاست مذہب اسلام کا ایک جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی تمام امتوں میں جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، انبیاء کرام ہی نے اپنے امتوں کی قیادت و سیاست کی ہے۔ خود ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کیے ہیں۔ آپ ایک طرف دین کے داعی ہیں تو دوسری طرف شہنشاہ وقت بھی ہیں، ایک طرف آپ امام الانبیاء ہیں تو دوسری طرف فوجی کمانڈر بھی ہیں۔ نیز خلفائے اربعہ نے بھی سیاست کیا ہے، اور ایسی سیاست جو عدیم المثال ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو مہاتما گاندھی گزرے ہیں، انہوں نے 1935 میں کانگریسیوں سے کہا تھا کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما والی حکمرانی کرنا ہے۔ یہ کس سے کہا تھا؟ کانگریسیوں سے کہا تھا۔ مہاتما گاندھی جی کو معلوم تھا، وہ اچھی طرح سے انہیں واقفیت تھی کہ سیاست کسے کہتے ہیں، سیاست کیا چیز ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سیاست سے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کیا چیز ہے۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے، سیاست تدبیر و حکمت اور تنظیم کا نام ہے کہ اچھی تدبیر، عمدہ حکمت کے ساتھ جو نظام چلے، در حقیقت اسی کا نام سیاست ہے۔ اور اس تنظیم میں اچھی تدبیر ہو جائے، عمدہ حکمت ہو جائے، تو اس سیاست سے معاشرہ کو عدل و انصاف کے ساتھ لے کر کے وہ چل سکتا ہے، معاشرہ میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، معاشرہ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بیجا نہیں ہوگا کہ بغیر سیاست کے دین پر چلنا بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاست کرنا ہوگا، آپ کو سیاست سمجھنا ہوگا، آپ کو سیاست سے جڑ کر رکھنا ہوگا۔ دیکھیے، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس سیاست کے تعلق سے کیا ہی خوب کہا ہے: جلال بادشاہی ہو کہ جمہور تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال کا یہ شہرہ آفاق شعر بڑا بامانہ اور پر اثر ہے کہ سیاست دین سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جس دن میں سیاست نہ ہو وہ دن کامل و مکمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دل سے اگر سیاست نکل جاتی ہے تو چنگیزی ہی چنگیزی رہ جاتی ہے۔ چنگیزی سے کیا مراد ہے جانتے ہیں؟ لا قانونیت ہے، ظلم و جبر اور خون خرابہ ہے۔ اگر مسلمان قوم بالخصوص علماء دین ملک کے نظم و نسق اور نظام چلانے میں دین سے علیحدگی اختیار کر لے تو پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے رحمی، خون خرابہ ہی
بڑھتا چلا جائے گا، جیسا کہ آج کا ہمارا معاشرہ بے لگام و بے مہار ہے اور ہزار کوششوں کے باوجود نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہماری معتبر مذہبی تحریکیں، علماء و مشائخ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے اوپر لیبل چسپا کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ارے محترم، دین سیاست سے کب جدا ہوا؟ دین سیاست سے کب جدا ہوا؟ ابھی آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام بھی سیاست سے جڑے رہے، سیاست کے ساتھ دین اسلام کا کام کیے ہیں، خلفائے اربعہ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ آپ سیاست کو دین سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اور یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سیاست مذہب اسلام میں داخل ہے، بلکہ سیاست مذہب اسلام کا ایک جزء ہے۔ اس لیے سیاست میں ان پڑھے لکھے، علم والے، جسمانی قوت و طاقت والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں طالوت نامی آپ نے ایک شخص، ایک حکمراں، ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا۔ میرے بھائیو، آج جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست یہ علماء کا کام نہیں ہے، سیاست یہ مسجد کے ائمہ کا کام نہیں ہے، یہ پیسے والوں کا کام ہے، چاہے پیسے والے، مال دولت والے، یہ کیا ہے، پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، دور اندیشی ہو یا نہ ہو، ان کے اندر اچھی تدبیر کرنے کی صلاحیت ہو نہ ہو، عمدہ حکمت و دانائی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، وہی سیاست کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے، یہ پہلے بھی دستور تھا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا ان یکون له الملک علینا، ہمارے اوپر وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہم ان سے زیادہ بادشاہ بننے کے مستحق ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے۔ طالوت کے پاس کیا تھا؟ ولم یؤت ساعۃ من المال، انہیں تو مالی کشادگی بھی حاصل نہیں ہے، وہ تو ایک غریب قسم کا آدمی ہے، ایک معمولی فوجی آدمی ہے۔ بادشاہوں کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، اس خاندان سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ کر کے طالوت کے بارے میں کہا کہ وہ بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے۔ نبی نے کہا سنو، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ رب العالمین نے برگزیدہ بنا لیا ہے اس کو تمہارے اوپر کہ وہی بادشاہ بنے گا۔ ان کے پاس اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس مضبوط جسمانی طاقت و قوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات شامل ہے کہ بادشاہ کا مستحق کون ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمارے علماء اور ائمہ یہ سب آج جو کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ جلسوں کے بعد پوسٹر اور اشتہارات میں پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس جلسہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے میرے بھائیو، اپنا نظریہ بدلو۔ علماء کرام کو، ائمہ دین کو سیاست میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج علماء اگر سیاست سے الگ بیٹھ جائیں گے تو وہ دین تباہی کی طرف نہیں جائیں گے تو کدھر جائے گا؟ یہ دنیا ظلم و بربریت کے شکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ برائیاں عام نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ امت تباہ و برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جو علم رکھتے ہوئے، ملکہ رکھتے ہوئے سیاست سے اپنے آپ کو اگر الگ کر لیں گے تو معاشرہ میں لاکھ کوشش کی جائے برائیاں ختم کرنے کے لیے
بالکل ختم نہیں کر سکتے ہیں جب تک علماء کرام بڑھ چڑھ کر کے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تمام علماء دین کو سیاست کے تعلق سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔